مانچسٹر میں پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ کے سینئر رہنما رومی ملک، بازق شاہ، شعیب رشید اور کاروباری شخصیت وقاص ملک کی طرف سے سابق مشیر سید زلفی بخاری کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا، جس میں ممبر آف برطانوی پارلیمنٹ ناز شاہ کے علاوہ مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ عشائیے کا مزید احوال جانتے ہیں راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ مانچسٹر کے مقامی ہال میں ہونے والی تقریب کا اہتمام پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ نے کیا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق مشیر برائے اوورسیز سید زلفی بخاری نے خصوصی شرکت کی۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ ناز شاہ کے علاوہ مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد بڑی تعداد میں تقریب میں شریک ہوئے۔ زلفی بخاری کے مانچسٹر پہنچنے پر پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ نے کار ریلی کا اہتمام کیا اور معزز مہمان کو مانچسٹر کی سڑکوں پر ایک کارواں کی شکل میں لے کر ہال تک پہنچے۔ تقریب کے مقام پر پہنچتے ہی ڈھول کی تھاپ پر زلفی بخاری کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ عشائیے کے آغاز میں پاکستان کا قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے تقریب کے آرگنائزر رومی ملک، شعیب رشید، باسط شاہ، پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ یو کے صدر آصف بٹ، پی ٹی آئی رہنما امجد خان، رکن پارلیمنٹ ناز شاہ، سیکرٹری پی ٹی آئی اسلم بھٹا کا کہنا تھا کہ سید زلفی بخاری اوورسیز پاکستانیوں کی آواز بنتے ہیں۔ اوورسیز کو ووٹنگ کا حق دلوانے اور ان کے مسائل کے حل میں زلفی بخاری کا کردار انتہائی مثالی ہے۔ عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور کرپشن میں ملوث افراد کو عمران خان کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ نواز شریف ملک سے بھاگ کر گئے ہیں، وہ جب بھی واپس پاکستان پہنچے انہیں جیل جانا پڑے گا۔ تقریب میں کاروباری شخصیت انیل مسرت، رکن پارلیمنٹ ناز شاہ، پی ٹی آئی یو کے صدر رانا عبدالستار، سینئر نائب صدر ملک عمران خلیل، جنرل سیکرٹری بھٹا، صدر نارتھ ویسٹ برطانیہ آصف بٹ، افتخار مجید، ناصر میر، وقاص ملک سمیت دیگر خواتین اور حضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عشائیے کے شرکاء کا کہنا تھا کہ زلفی بخاری نے جس طرح اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلوایا ہے، اسی طرح وہ دوسرے مسائل بھی حل کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ ہے۔ خان صاحب کو ان کی ویلیو کا پتہ ہے اور خان صاحب کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کی جو مسائل ہیں ٹاپ پرائیورٹیز میں سے شامل ہوتی ہیں اور ان کو وہ ٹیکل کرنا چاہتے ہیں، تو اس پہ ان کی کافی توجہ بھی ہے اور محنت بھی کر رہے ہیں۔ آج زلفی بخاری کا پروگرام تھا یہاں مانچسٹر کے اندر، ہم لندن سے زلفی بخاری کو ساتھ لے کے آئے ہیں اور الحمدللہ بڑا اچھا پروگرام ہوا ہمارا مانچسٹر کے اندر۔ لوگوں نے بڑا ویلکم کیا اور بڑے آنسر کوشچن ہوا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ زلفی بھائی نے بڑی اچھی طرح لوگوں کو سمجھایا، بتایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ زلفی بھائی صاحب سے بات ہوئی، جس طرح انہوں نے اوورسیز کے ووٹ کے رائٹ کے معاملے میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح اوورسیز کے جو مسائل ہیں، چاہے زمین کا مسئلہ ہو، چاہے ان کو ایئرپورٹ کا مسئلہ ہو، ان کو اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی اوورسیز کے مسائل ہیں، ہم ہر صورت عمران کا جو مشن ہے کہ اوورسیز کے ساتھ مل کر ہم ہر صورت ان کے مسائل حل کریں۔ A lot of people gathered here to raise their issues with overseas, and mashallah he's done a lot of work and people would like him to come back and support the overseas, and as he has a lot of love for overseas Pakistanis and Imran Khan, because they know the background of Western societies. ہمارا مقصد اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے جن لوگوں نے ان کے خلاف کانسپیریسی کر کے ان کو ہٹوایا عہدے سے، اتنا انٹیلیجنٹ لڑکا جس نے چھوٹی سی عمر میں اتنا نام کمایا، انشاءاللہ ایم این اے بنے گا، ایم پی اے بنے گا، اور انشاءاللہ ہم اس کو ایسے عہدے پہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پہ یہ اوورسیز لوگوں کے مسائل حل کرے۔ برطانیہ میں شہریت منسوخی بل پر بات کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ ناز شاہ کا کہنا تھا کہ ہم اس قانون کی پرزور مخالفت کرتے ہیں۔ یہ بل جو امینڈمنٹ ہے یہ کنسرویٹو پارٹی لے کر آ رہی ہے، ہماری گورنمنٹ لے کر آ رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہر ایم پی کو آپ خط لکھیں اور ان کو کہیں کہ کلوز 9 کو ریموو کیا جائے۔ ہم لیبر پارٹی اس کے خلاف ہیں، باقی ہاؤس آف لارڈز میں ان کے اپنے بھی اس کے خلاف ہیں، تو ہمارے لیے یہ قانون ٹھیک نہیں ہے۔ 92 نیوز اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ آج کے اس عشائیے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی شمولیت عمران خان سے ان کی محبت کا ثبوت ہے۔ کرپشن میں ملوث افراد کو عمران خان کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ ایک کنوکٹڈ بھاگے ہوئے کرمنل ہیں، مطلب وہ بھاگے ہوئے ہیں، وہ ان کے لیے کوئی ان کا نہ علاج یہاں ہو رہا ہے نہ کچھ اور۔ آپ کسی ملک میں جو آپ کہتے ہیں ایسکوبار اور
बार यहाँ पढ़ते हैं कि लोग बाहर भागे हुए होते हैं, वो एक भागा हुआ कन्विक्टेड क्रिमिनल है। जिस दिन नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आया वो सबसे पहले जेल जाएंगे, तो वो जेल से छूटे नहीं है। उनने पूरी दुनिया को और मुल्क को झूठ बोल के अपनी सेहत पे खेल के बाहर आए हैं, और अब उनका वीजा भी नहीं एक्सटेंड हुआ। इसका मतलब ये इंग्लैंड भी अभी कह रहा है कि ये भागे हुए मुजरिम है, इनको एक्सटेंड ना करो उनका वीजा। तकरीब के आखिर में पीटीआई नॉर्थ वेस्ट ने सैयद जुल्फी बुखारी की खिदमात के एतराफ में उन्हें खसूसी शील्ड पेश की। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। ओल्डम के मकामी हाल में समाजी तंजीम सिला फाउंडेशन की तरफ से फ़ंड रेजिंग तकरीब सजाई गई, जिसमें मारूफ कव्वाल हज़रात ने सूफियाना आरिफाना कलाम पेश करके समा बांध दिया। तकरीब में कौंसल जनरल मैनचेस्टर तारिक वज़ीर और दूसरी अहम सियासी शख्सियात के अलावा बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने शिरकत की और महफिल समा का लुत्फ़ उठाया। तकरीब का अहवाल जानते हैं राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। ओल्डम के मकामी हाल में सिला फाउंडेशन की तरफ से समाजी और सियासी शख्सियात रिजवान हाशमी, चौधरी अख्तर और अजरा हाशमी ने फंड रेजिंग और महफिल समा का एहतमाम किया। खूबसूरत तकरीब में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर तारिक वजीर, साबिक रुकन यूरोपियन पार्लियामेंट डॉक्टर सज्जाद करीम हैदर, मेयर राजरियल आसम रशीद, डिप्टी मेयर बरी शाहीना हारून, काउंसलर कुदसा बानो, डॉक्टर लियाकत मलिक, पीटीआई यूके के सदर राना अब्दुस्तार, सीनियर नायब सदर मलिक इमरान खलील और कम्युनिटी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने भरपूर शिरकत की। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कारी जवेद अख्तर की तिलावत कलाम पाक से हुआ। तकरीब की नकाबत के फराइज सैयद कामरान पीरजादा ने खूबसूरती के साथ निभाए। फंड रेजिंग तकरीब से खिताब करते हुए सिला फाउंडेशन के चेयरपर्सन इफ्तिखार अहमद का कहना था कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी के शुक्रगुजार हैं कि आज उन्होंने तकरीबन 150 से जायद नादार यतीम बच्चों की कफालत का जिम्मा लिया। हम इंशाअल्लाह इस कार्य खैर को मजीद आगे बढ़ाएंगे। ट्रस्टी सुबहान सदीकी और फाउंडेशन के नुमाइंदे मोहम्मद खुरम साबर कुरैशी ने कहा कि सिला फाउंडेशन ने यतीम बेसहारा बच्चों की तालीम और मदद का बेड़ा उठाया है। हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के भरपूर तावन पर शुक्रगुजार हैं। इस मौके पर कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान तारिक वजीर ने कहा कि पाकिस्तानी दुनिया भर में कहीं भी हों फलाही कामों में हमेशा सबसे आगे होते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आज का ये चैरिटी इवेंट है। बहुत एक मज़ेदार अच्छा प्रोग्राम हुआ, पाकिस्तानी कम्युनिटी जिस तरह हमेशा करती है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि फिलांथ्रोपी में और ये जो जिस तरह के खैराती काम हैं इसमें हमारी कम्युनिटी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। और माशाल्लाह आज लोगों ने जिस तरह अडॉप्ट किया, बच्चों की अखराजात को लिया अपने सर, तो वो आपने सब देखा। और इस तरह के फंक्शंस होंगे तो हमारी कम्युनिटी जमा होकर आपस में मिलेगी और लोगों की मोहब्बतें आपस में बढ़ेंगी। कमर्शियल ट्रेड सेक्रेटरी चौधरी अख्तर, साबिक मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर सज्जाद करीम हैदर और दीगर का कहना था कि बरतानिया की पाकिस्तानी कम्युनिटी ने आज पाकिस्तान में रहने वाले गुरबा और यतीम बच्चों की माली मदद करके एक मिसाल कायम की है। मेयर राशिद आसम रशीद और डिप्टी मेयर बरी शाहीना हारून ने भी सिला फाउंडेशन के यतीम बच्चों को गोद में लेकर उनकी तालीम और तरबियत करने के इस प्रोजेक्ट को बेहद सराहा। इटली में हुकूमत पाकिस्तान की सरमायाकारी के एजाजी मशीर शहर यार खान और कारोबारी शख्सियत जाहिद मुगल ने भी सिला फाउंडेशन के काम को बेहद सराहा। तकरीब में महफिल समा का भी एहतमाम किया गया था। मारूफ कवाल सलीम साबरी बरादरान ने खूबसूरत आरफाना सूफियाना कलाम पेश करके समा बांध दिया। शुरका महफिल ने महफिल समा का खूब लुत्फ उठाया। इस मौके पर शुरका ने दिल खोल कर सिला फाउंडेशन को अतियात दिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिला फाउंडेशन के फलाही मनसूबों की तारीफ की। Well, I was delighted to be invited by Rizwan Hashmi Saab and Chaudhry Akhtar Mulwana Saab to be present here today in Oldham to lend my support to the fundraising activities for the foundation. And I'm very pleased to see that it has been a highly successful event this evening. Once again, the northwest of England has not disappointed in answering the call to support worthwhile causes. सिला फाउंडेशन के हवाले से रिजवान हाशमी साहब ने जो आज प्रोग्राम बनाया यहाँ पे मुरतब दिया, उसमें जो चैरिटी से इन्होंने फ़ंड रेज़ किए हैं, सबसे पहले तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि नहायत ही शानदार और कामयाब प्रोग्राम था। और हम लोग यहाँ वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, हमारे यहाँ पे तमाम नेसेसिटीज़, बेसिक नेसेसिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन जो सदका जारिया ये वहाँ पे पाकिस्तान में उन यतीम बच्चों के लिए कर रहे हैं जिनको वाकई हमारी हेल्प की ज़रूरत है, तो ये माशाल्लाह जो है ना इनका जो ये काम है और ये जो सदका जारिया कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको इसका सिला देगा। आज माशाल्लाह हमने देखा सिला फाउंडेशन ने आज मौसीकी
کلچر اینڈ آف کورس چیریٹی کے حوالے سے بہت ہی اعلیٰ کام کیا. 150 بچے اور more than 150 orphan children have been sponsored today. میں یہاں پہ آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور سلا فاؤنڈیشن بلا شبہ ایک آرفن کڈز کے لیے تعلیم پہ, ایجوکیشن پہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, جس کا میں آئی وٹنس بھی ہوں. پاکستان بھی جا کے ہم نے اس کو وٹنس کیا, تو ان کے سارے اس کار خیر میں ہم ان کے ساتھ ہیں, اور تمام اوورسیز پاکستانیز اور کمیونٹی ان کے ساتھ. سلا فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم نے یہاں پہ چیریٹی ایوارڈ رکھا تھا, ایوارڈ شو بھی رکھا تھا, اور ایک قوالی نائٹ رکھی تھی, جو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے دیکھا کافی لوگ یہاں پہ آئے ہیں, جو الحمدللہ بڑا سکسیزفل رہا ہے. اور ہمیں اپنے پاکستان کے بچوں کے لیے, ان کی تعلیم, ان کی اسکولنگ, ان سب چیزوں کے لیے سارے پاکستانیوں کو مل کے اسی طرح جذبہ رکھنا چاہیے. پروگرام ہوا ہے آج, بڑا مزہ آیا ہے ماشاءاللہ. قوالی سنگر بھی تھے اور بہت سارے لوگ بھی تھے, اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے بھائی ہم اپنے لوگوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور ہماری کوشش ہونی چاہیے ہمیشہ کرنے کی. آج کا بھی جو ہمارا پروگرام تھا اس حوالے سے کہ ایک جو چیریٹی آرگنائزیشن تھی, انہوں نے اس کو آرگنائز کیا ہے, بہت اچھی بات ہے. ہمیں اپنے ان افراد کی جو ہمارے ملک میں جو دشواریوں کا سامنا کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور مل کے کرنا چاہیے. تقریب کے آخر میں زندگی کے مختلف شعبوں اور صحافت میں خدمات سر انجام دینے والوں کو سلا فاؤنڈیشن کی جانب سے تعریفی سرٹیفکیٹس اور شیلڈز پیش کی گئیں. راجہ واجد 92 نیوز مانچسٹر. برمنگھم میں بے گھر افراد کی مدد کے لیے قائم کیے گئے فلاحی تنظیم کے فری کیفے میں ویلنٹائن ڈے کی خوشیاں. فلاحی تنظیم کے کارکنان نے بے گھر افراد کے ساتھ ویلنٹائنس ڈے منایا. ہوم لیس جوڑوں اور رضاکاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور ایک دوسرے کو پھول اور تحائف دے کر محبت کا اظہار کیا. مزید احوال جانتے ہیں عابد کاظمی کی رپورٹ میں. دنیا بھر میں ویلنٹائن ڈے کو محبت کے اظہار کے تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے. لوگ اپنے پیاروں سے محبت کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ تحائف بھی پیش کرتے ہیں. برمنگھم میں ہوم لیس افراد کے لیے قائم فری کیفے میں بھی ویلنٹائن ڈے کی مناسبت سے خوشیاں بکھیرنے کا اہتمام کیا گیا. کورونا کی وجہ سے یہ خوبصورت تہوار پچھلے سال نہیں منایا جا سکا, تاہم اس بار اسے روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. برمنگھم سٹی سینٹر میں قائم ہوم لیس کیفے میں بے گھر افراد کو اشیاء خورونوش دینے کے ساتھ ساتھ انہیں تحائف بھی دیے گئے. فلاحی تنظیم فیڈو نیڈو کی جانب سے سجائی گئی ویلنٹائن ڈے کی تقریب میں ہوم لیس کے ساتھ ساتھ رضاکاروں اور دیگر کمیونٹیز کی اہم شخصیات نے بھی بھرپور شرکت کی اور بے گھر, نادار اور ضرورت مند افراد میں تحائف تقسیم کیے. فلاحی تنظیم نے ہوم لیس جوڑوں کے لیے گلدستے, گفٹس, چاکلیٹس, کارڈز کے ساتھ ساتھ فری کیفے کو سرخ رنگوں سے خوب سجایا. اس موقع پر ہوم لیس خواتین و حضرات نے میڈیا سے گفتگو کے دوران بتایا کہ انہیں ویلنٹائن ڈے کے موقع پر بھرپور توجہ, پیار اور خوبصورت ماحول دے کر فلاحی تنظیم نے ان کے دل جیت لیے. Nowadays I don't have the chance to come here because of my past, but I come here now and again, so it's really good. They're nice. Will you be my Valentine? Yes, I will. And do you love me? Yes, I do. And you'll always love me? I will. Till the day you die? Yeah. Yes. Flowers, and it's filled a little place in my heart right now, so even though I have no one, you know, I've got some flowers, they've got some biscuits and some chocolate, so it makes me feel a little bit better this Valentine's Day. New volunteer here at Fido Nido, and today, this Valentine, is the first Valentine where I've really felt Valentine. فلاحی تنظیم فیڈو نیڈو کے منتظمین عبداللہ مشتاق, فہیم احمد, رافعہ اور دیگر رضاکاروں نے کہا کہ ہوم لیس کے چہروں پر مسکراہٹ لانا اور ان کو ایک اچھا ماحول مہیا کرنا ہماری اولین ترجیح ہے. کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ہم ان کی خوشیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. This event is specially to celebrate the Valentine's Day with our less privileged brethren who are homeless. The purpose of this function is that they don't feel subdued or feel lost that they are not having the homes. The events that we are doing today is so that they have a gift which they can give it to their loved ones with their own hand. ہماری کوشش یہی ہے کہ ان لوگوں کو بھی موقع ملے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی سیلیبریٹ کر سکیں. We've got an early Valentine celebration, so we're going to be distributing goodie bags to all our service users and a rose. Not everyone has loved ones or family or friends at home, so from Fido Nido to all our service users, happy Valentine's Day. ہم اپنے ہوم لیس پیپل کے ساتھ یہاں ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی عام لوگوں کی طرح ویلنٹائن ڈے سیلیبریٹ کریں تاکہ یہ کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہو سکیں. Today we are really happy we can organize this huge event on some Valentine's Days. Our homeless people, they can feel we are here and we care about them. ہر سال کی طرح اس دفعہ پھر فیڈو نیڈو نے اپنی ویلنٹائنس ڈے کے لیے خوشیاں بانٹنے کی برقرار رکھی ہے. ہوملیس افراد کی حوصلہ افزائی کے لیے, پیار بانٹنے کے لیے, ان کے اندر
ہم نے بڑا یہاں ایک ایونٹ آرگنائز کیا جس میں ان کو ہم گفٹس دے رہے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. Today we are here at Feed on Need charity, helping the homeless people so they don't feel left out. And we're always here to help them. یوں تو دنیا بھر میں ویلنٹائن ڈے ایک محبت کے اظہار کا تہوار بن چکا ہے جو ہمیشہ خوشحال لوگ ہی اس دن کو مناتے ہیں، لیکن فلاحی تنظیم نے اس دن کو ہوم لیس کے ساتھ منا کر انسانیت اور صلہ رحمی کی شاندار مثال قائم کی ہے. عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. دنیا کے ثقافتی مرکز لندن کو نظر بھر کر دیکھنا ہے تو لندن آئی کا انتخاب کیجیے. لندن کی 32 باروز کی نمائندگی کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا جھولا دنیا بھر میں لندن کی پہچان ہے. یہ دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کے لیے سب سے زیادہ مشہور پرکشش مقام ہے جہاں سے وہ پورے لندن کا نظارہ کر سکتے ہیں. لندن کے اس خوبصورت سیاحتی مقام کے حوالے سے دیکھتے ہیں بیورو چیف 92 نیوز UK غلام حسین ایوان کی یہ رپورٹ. لندن آئی کہیں، ولینیم ویل کہیں، بلند ترین سیاحتی پہیہ، لندن کی 32 باروز کی نمائندگی کرنے والا دنیا کا عظیم آسمانی جھولا دنیا بھر میں لندن کی پہچان بن چکا ہے اور ایک خوبصورت لینڈ مارک کے طور پر جانا جاتا ہے. درائے ٹیمز پر واقع لندن آئی اپنے مہمانوں کو ایک نئی قسم کی واک ایئر پیش کرتی ہے. ایک لمبے شفاف کیبن میں آپ لندن، اس کے سامان اور اس کے گرد و نواح کے بارے میں قدرے مختلف نظارہ برڈ آئی بالکل وسط تک پہنچنے کے بعد آپ اپنے آپ کو بلندی کی چوٹی پر پائیں گے اور اس کی اونچائی ایک فلک بوس عمارت کی تقریباً 45 منزلوں کے برابر ہے. اس مقام سے لندن کا ایک حیرت انگیز نظارہ کیا جا سکتا ہے. دھند اور پر اسرار، خشک اور پرائم دریا کے کنارے پھیلے ہوئے پرکشش لندن آئی کی ساخت بہت علامتی ہے. اس میں انڈوں کے سٹائل والے بوتھ لندن کی باروز کی تعداد میں بالکل 32 ٹکڑے ہیں. ہر کیبن کا وزن 10 ٹن ہے اور اس میں 25 افراد رہتے ہیں. اندر آرام سے سفر کے لیے ایئر کنڈیشنر موجود ہے. یہ پہیہ مسلسل چلتا رہتا ہے اور رفتار کم ہوتی ہے کہ چلتے پہیے میں لوگ اترتے اور سوار ہوتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا جھولا اس وقت لندن انتظامیہ اور سیاحتوں دونوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے. لوگ یہاں آنا، وقت گزارنا پسند کرتے ہیں. What I like the most are the views. So I've been a few times and yeah, I think it's a very good, very nice experience. Especially, you know, if you are in London for the first time, I think it's really worth going there and you can see the city. They have very good views. It's quite unique to go over there. It's good. We like to visit at especially evening time because of the illumination. Yeah, all that stuff. It look really nice at evening time, I think. Yeah, London Eye, I guess, behind me. Well, as far as I'm concerned, I'm not a big fan of the London Eye specifically, not myself. Seems a bit slow, seems a bit excessive, that kind of thing. Wish tha aisa aane ke liye, to abhi pehli baar aaya hu aur acha lag rahe hu. यहाँ एकदम ब्यूटीफुल है. यहाँ लंदन आई भी है और सामने हमारा लंदन ब्रिज सब है. सो एक बार यहाँ आके सब कुछ एक ही साथ देख सकते हैं. برطانوی پارلیمنٹ اگر برطانوی سیاحت کی پہچان ہے تو یہ جھولا برطانیہ میں تفریح، موج مستی اور وقت گزاری کے لیے بہترین سیاحتی مقام کا درجہ حاصل کر چکا ہے. ہر سال 4 لاکھ سے زائد جو سیاح ہیں ان کی توجہ کا مرکز رہتے ہیں اور پوری دنیا سے سیاح جو ہے وہ اس لندن آئی کا نظارہ کرنے کے لیے لندن آتے ہیں. ساتھی رپورٹر وسیم کاظمی کے ساتھ غلام حسین ایوان، 92 نیوز، لندن. پاکستانی آرٹسٹ کا اعزاز برطانیہ کے قدیم ترین ایشمولین میوزیم میں پینٹنگ ڈسپلے کے لیے رکھ دی گئی. پہلے ایشین آرٹسٹ علی کاظم کا قندھارا آرٹ مغل مینچر پر مشتمل کام ڈسپلے کیا گیا. پاکستانی نژاد آرٹسٹ علی کاظم کا آرٹ ورک جون تک دیکھنے والوں کے لیے موجود رہے گا. علی کاظم کا کہنا ہے انہیں برطانوی میوزیم میں جگہ ملنا پورے پاکستان کا اعزاز ہے. مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین ایوان کی اس رپورٹ میں. پاکستانی آرٹسٹ کی برطانیہ کے قدیمی میوزیم میں پذیرائی. لاہور سے تعلق رکھنے والے علی کاظم کا کام برطانوی قدیمی میوزیم میں ڈسپلے کیا گیا. ایشمولین میوزیم آکسفورڈ میں علی کاظم پہلے ایشین آرٹسٹ ہیں جن کا کام پیش کیا گیا. علی کاظم کو 2019 میں 1 مہینہ کی ریزیڈنسی کے لیے مدعو کیا گیا تھا. گندھارا آرٹ، مغل مینچر، کمپنی اسکول سمیت مختلف اقسام کا کام شامل ہے. علی کاظم کا آرٹ ورک جنوری کے آخری ہفتہ ڈسپلے کیا گیا جو جون تک جاری رہے گا. علی کاظم کے ڈسپلے کام پر بھی یونیورسٹی طالب علموں کو سکھایا جائے گا. شاندار اعزاز ملنے پر علی کاظم کا کہنا تھا پہلے ساؤتھ ایشین آرٹسٹ کے طور پر میرے کام کو پیش کیا گیا. بہت خوش ہوں اور پورے پاکستان کے لیے فخر کا مقام ہے. پہلے ساؤتھ ایشین آرٹسٹ کا ایشمولین میوزیم آکسفورڈ میں ایگزیبیشن ہے اور ایشمولین میوزیم دنیا کا ایک سب سے جو پرانے میوزیم ہے ان میں سے ایک ہے. میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں پاکستان سے یہاں آ کے اپنا کام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں
اور اگر آپ آ سکیں تو پلیز ضرور آئیے اور آ کے ایگزیبیشن کو دیکھیے اور انجوائے کیجیے۔ علی قاسم کا کہنا تھا وہ اپنے فن پاروں کو دیکھنے کے لیے تمام پاکستانی اور ایشیائی شہریوں کو دعوت دیتے ہیں۔ ایشمولین میوزیم دنیا بھر کے قدیمی میوزیم میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایشمولین میوزیم آکسفورڈ یونیورسٹی میں شامل اور تعلیم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ غلام حسین اوان، بیورو چیف 92 نیوز UK۔ پاک فرینڈز آسٹریا کے صدر علامہ غلام مصطفیٰ بلوچ، مرکزی چیئرمین حاجی قمر حسین چودھری کی زیر قیادت پاکستانی کمیونٹی کے اتحاد اور یکجہتی کے سلسلے میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سفیر پاکستان آفتاب احمد کھوکر نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں اکرم باجوہ کی رپورٹ میں۔ پاک فرینڈز آسٹریا کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب میں پاکستان سفارتخانہ اور یانا کمیونٹی افیئرز کونسلر ہمایوں شبیر جویہ، سابق سفارتکار حیات مہندی کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی کے مختلف نمائندگان نے شرکت کی اور ایک قومی اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ اس سے قبل سفیر پاکستان آفتاب احمد کھوکر تقریب میں پہنچے تو پاک فرینڈز آسٹریا کے صدر علامہ غلام مصطفیٰ بلوچ، مرکزی چیئرمین حاجی قمر حسین چودھری، جنرل سیکرٹری حاجی رانا محمد ادریس اور دیگر نے خوش آمدید کہا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ نعت شریف پڑھنے کی سعادت حاجی قمر حسین چودھری نے حاصل کی۔ تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، میری بگڑی اب تو بنا میرے مولا۔ نظامت کے فرائض جنرل سیکرٹری حاجی رانا محمد ادریس نے ادا کیے۔ پاک فرینڈز آسٹریا کے صدر علامہ غلام مصطفیٰ بلوچ نے اپنے خطاب میں کہا کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، ہم سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں۔ ان میں اہل تشیع اور مختلف سیاسی جماعتوں کے صدور، جن میں PTI، مسلم لیگ، سب اکٹھے بیٹھے ہیں۔ ایک دور بھی آیا، محمد اکرم بٹ صاحب نے ایک پہلی مسجد کی سنگ بنیاد بھی رکھا، اس میں کمیونٹی کو بیٹھنے کا موقع ملا، پھر اکٹھے ہوئے، پھر اسی طریقے سے ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے مساجد بھی بنی، امام بارگاہیں بھی ہیں، پھر کرکٹ ٹیمیں، سیاسی جماعتیں، تو اب ماشاءاللہ اس کمیونٹی کے اندر کافی وسعت ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی سفیر پاکستان آفتاب احمد کھوکر نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ پاک فرینڈز آسٹریا کے قومی اتحاد کی تقریب میں کمیونٹی سے تعارف ہوا، اور ڈاکٹر حافظ محمد ریاض کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی ترقی کے لیے دعا گو ہوں۔ بڑا اچھا لگا PFA کے پلیٹ فارم پہ اس تقریب کا اہتمام ہوا۔ بلوچ صاحب کو مبارک ہو، اس میں لوگوں کو دعوت دی اور اس میں بیٹھنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ چیزیں محفلیں چلتی رہنی چاہیے اور مجھے امید ہے سب لوگ اس سے مستفید بھی ہوں گے، ایک دوسرے سے رابطے بھی بہتر ہوں گے۔ مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری کمیونٹی کے اندر افراد اچھے عہدوں پر آ رہے ہیں یا کمیونٹی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں، جیسے کوئی وکیل بن رہا ہے، کوئی جج کے عہدے پر آ رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، تاکہ ان کا تعارف بھی ہو کمیونٹی کے ساتھ اور پھر اس طرح شوق بھی ملے ہمارے بچوں کو، ہماری نئی جنریشن کو۔ کرونا جان دی خوشی دے وچ چھوٹی جی انٹرٹینمنٹ سی، ذرا دل بہلانے کا ایک بہانہ مل گیا، محفل سج گئی، سارے لوگ آئے، عزت افزائی ہوئی، اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ ہویا، سب کو اچھا لگا، ساری طرف سب مبارک۔ پاک فرینڈ آسٹریا نے جو گیانا میں اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، میں اعلیٰ لیڈرشپ کی، دوست صاحب کی، ان کے دوستوں کی، رفتار کی، سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج گیدرنگ کی ہے، پاکستانیوں کو اکٹھا کیا اور اس میں جو ہے پھر قوریت اور لسانیت اور سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا، تو یہ بہت خوشائند بات ہے پاکستانیوں کے لیے، اور میں تو کافی متاثر ہوا ہوں کہ یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی رہی اور جو نئے ڈاکٹر انہوں نے پریکٹس شروع کی اس کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور سارے پاکستانی کمیونٹی کو سپورٹ کریں۔ میں پاکستانی کمیونٹی کا PFA کے پلیٹ فارم سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ جو اتحاد کا ثبوت دیا ہے، ہم اس سے اپنی پوری پاکستانی کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ رئیس چیئرمین PFA جس طرح کا PFA اس طرح کے اتحاد کے پروگرام کر لیے جس میں کسی سیاسی یا مذہبی قید سے آزاد پروگرام کرتی ہے، انشاءاللہ کرتی رہے گی اور یہ PFA اپنی روایت کو قائم رکھے گی۔ تقریب کے اختتام پر مسلم لیگ نون آسٹریا کے صدر چودھری علی شرافت نے اتحاد کی مثال قائم کرتے ہوئے قومی نغمہ سنایا، جن پر حاضرین شرکاء نے خوب داد دی۔ پاک فرینڈ آسٹریا کی جانب سے ویانا میں آج ایک قومی اتحاد کا مظاہرہ کیا گیا، جس کے سلسلے میں ایک پاک فرینڈ آسٹریا کی جانب سے تقریب منعقد کی گئی، جس میں سفیر پاکستان نے بھی شرکت کی۔ اس تقریب کو پاکستانی کمیونٹی نے بہت سراہا۔ اکرم باجوہ، 92 نیوز، ویانا۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کے ایلون ڈسٹرکٹ میں امام سجاد اسلامک سینٹر کے زیر تمام جشن ولادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں میلاد کا انعقاد کیا گیا،
جس میں محبان اہل بیت علیہ السلام نے بھرپور شرکت کی۔ ذاکرین نے مولا علی علیہ السلام مشکل کشا کی حیات مبارکہ کے روشن پہلو بیان کیے، ہدیہ عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ دیکھتے ہیں اکرم باجوہ کی یہ رپورٹ۔ ویانا کے 11 ڈسٹرکٹ میں امام سجاد اسلامک سینٹر کے زیر اہتمام جشن ولادت شیر خدا فاتح خیبر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم منایا گیا۔ روح پرور محفل میں اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی اور اپنے انداز میں خلیفہ چہارم حسنین کریمین کے ابا جان کی شان میں عقیدت کے پھول پیش کیے۔ ذاکرین اہل بیت نے اس موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اقدس بیان کی اور ان کی حیات مبارکہ کے روشن پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ آغا یعقوبی، انکل حمید، فہد نقوی، احسن رضا، ایان علی، محمد مسعود نوری اور مولانا سید فرحان علی نقوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری۔ انہوں نے ہر جنگ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کفار کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ روح پرور تقریب میں مرد و خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور کورونا SOPs کا خاص خیال رکھا۔ آخر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کی خوشی میں کیک بھی کاٹا گیا۔ اکرم باجوہ، 92 نیوز، ویانا، آسٹریا۔ UAE میں مقیم معروف بزنس مین عمران چودھری کی سربراہی میں اوورسیز وفد نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے خصوصی ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے اوورسیز کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے امارات میں مقیم قریبی دوست اور معروف بزنس مین عمران چودھری کی قیادت میں اوورسیز وفد نے اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی، جس میں UAE میں مقیم ریئل اسٹیٹ ٹائکون سعد حق اور وزیر اعظم کے ایڈوائزر مخدوم طارق جاوید بھی موجود تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو فروغ دینے کے لیے 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات حاصل کرنے کے لیے پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے وفد کو یقین دہانی کرائی کہ پاکستان کو خوشحال ملک بنانے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے وفد کو بتایا کہ CDA اسلام آباد میں 6000 لگژری اپارٹمنٹس بنانے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے، جس میں دنیا بھر سے 35,000 پاکستانیوں کو رہائش دی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی کے سیاحتی مقام حطا میں ڈپارٹمنٹ آف سول ایویشن اور ممبر ایگزیکٹو کونسل راس الخیمہ انجینئر شیخ سالم بن سلطان القاسمی کی جانب سے امارات میں سماجی خدمات سر انجام دینے والے افراد کی حوصلہ افزائی کے لیے ایوارڈز تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں تمام شعبۂ زندگی سے وابستہ افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ UAE امن اور ترقی کی سرزمین ہے۔ امارات کو دنیا میں ترقی اور خوشحالی کی مثال بنانے میں حکمرانوں سمیت یہاں مقیم افراد کی انتھک محنت بھی شامل ہے۔ انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے دبئی کے علاقے حطا میں چھٹے الخیر والنٹیری ایوارڈ کی شاندار تقریب سجائی گئی۔ تقریب کا اہتمام ڈپارٹمنٹ آف سول ایویشن کے چیئرمین اور ممبر ایگزیکٹو کونسل راس الخیمہ انجینئر ہز ہائنس شیخ سالم بن سلطان القاسمی کی جانب سے کیا گیا۔ انہوں نے غیر ملکی طلباء سمیت تمام شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والے افراد میں تعریفی سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ اس موقع پر 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انجینئر ہز ہائنس شیخ سالم بن سلطان القاسمی اور ڈپٹی چیئرمین الخیر والنٹیری ایوارڈ ہز ایکسیلنسی فراس عزیز بن درویش، ہز ایکسیلنسی حسن راشد الملا کونسل جنرل آف کرغزستان، ہز ایکسیلنسی تیمور عبد الجلیل، ڈاکٹر فردوس نسیم اور دیگر کا کہنا تھا کہ امارات کی ترقی کا صحرا ان افراد کے سر پر بھی سجتا ہے جنہوں نے UAE کو اپنا دوسرا گھر سمجھا اور سوسائٹی کی خدمات میں ہمیشہ پیش رہے۔ Today it's a special day. We appreciate our volunteers who contribute to our society. And I made sure that today I merge the two events, appreciating the volunteers and celebrating the 50th year of the UAE today in the Hatta Honey Bee Garden. Indeed, it's a special day for us when we appreciate people who have given back to the community their time and their effort. And this all serve the nation and serve the community. We are sending a message of peace and love and tolerance. We thank Engineer Sheikh Salim bin Sultan Al-Qasimi. He is the chairman of Al Khair Award voluntary award, and I'm the deputy chairman of the award. From colleges, universities, schools, people from all nationalities, from all sectors of in the United Arab Emirates. نشكر الشيخ سالم بن سلطان القاسمي على تكريمه لنا اليوم في يوم الخير التطوعي، وأنا أتشرف أني كنت ضمن المتطوعين اللي تم تكريمهم من قبله في مزرعته في حتى مزرعة جميلة جدا في وسط الطبيعة الخلابة
اللي أنصح فيها العالم كلها تيجي تزور هالمكان الجميل ما تفوته. First of all, I would like to thank Sheikh Salim to his invitation today to take a part in this very beautiful event, and thank you also for Sheikh to show this place. It's a very nice place in Hatta and a very nice place for the honey. آج کی کامیابی میں اپنی والدہ کے نام کرتی ہوں اور یہ سب ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے الحمدللہ. اور بہت زیادہ ایز اے پاکستانی بہت زیادہ پراؤڈی فیل کر رہی ہوں. اور جو ایوارڈ دیا گیا راس الخیمہ گورنمنٹ کی طرف سے اس میں شکریہ, انسانیت کی خدمت کرنے پر ہمیشہ اس کی شکر گزار رہوں گی. پاکستان سے امارات میں صحافتی خدمات سر انجام دینے پر 92 نیوز کے نمائندے سید مدثر خوشنود کو خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا. پی او سی گلوبل وومن ونگ کی چیئرپرسن ڈاکٹر فردوس نسیم اور صلاح الدین کھوکھر کو تریفی اسناد اور ایوارڈ سے نوازا گیا. تقریب کے شرکاء نے اس عزم کو ایک بار پھر دہرایا کہ یو اے ای نے انہیں بہت عزت دی ہے, ترقی کرنے کے مواقع فراہم کیے ہیں. امارات ان کا دوسرا گھر ہے, آئندہ بھی اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرتے رہیں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود, دبئی, متحدہ عرب امارات.